بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں والدین اور اولاد کو ایک بہت قیمتی بات بتانے لگا ہوں، جو کہ بہت سارے مسلمان اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم قرآن پاک جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو حکم ہے کہ پہلے تعوذ پڑھیں، پھر تسمیہ پڑھیں، یعنی پہلے اعوذ باللہ پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں۔ اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر ہماری بڑی غلطیاں ہیں، اور اس بات میں بطور خاص جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو بیرون ملکوں میں کسی بھی ملک میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، تو ان کو میری اپیل ہے کہ تعوذ اور تسمیہ کو اچھی طرح حروف کی ادائیگی کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کون سی غلطیاں کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، منشتا، جبکہ من الشیطان نون کو شین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ شین مشدد ہے، اور شین کے ساتھ پھر یا ساکن بھی ہے، اور یا ساکن کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جب تک ہم اس یا کو شین کے ساتھ نہیں ملائیں گے، شین یا زبر شئی، تو تب تک وہ حروف کی ادائیگی مکمل نہیں ہو سکے گی اور ہم غلط پڑھتے رہیں گے، اور اس تعوذ پڑھنے کا ہمیں مکمل فائدہ بھی نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو من الشیطان، طا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ اور بہت سارے مرد، عورت، حضرات و خواتین اس کو من الشیطان تا کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس تا کو نہیں پڑھنا بلکہ طا کو پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا اگر کسی مستند استاد سے، مستند کسی قاری صاحب سے اگر اس کو صحیح کر لیا جائے تو زندگی بھر کے لیے آپ کو ثواب ہی ثواب ہے۔ تو اس کو اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، من الشیطان الرجیم۔ اور الرجیم میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نیل رجیم، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اگر اگلا حرف مشدد آ رہا ہے، یعنی شد والا حرف ہے، تو شد والے حرف کا یہ مقصد ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہوتا ہے، اس کو پچھلے سے ملا کے بھی پڑھتے ہیں اور اس کو خود بھی پڑھتے ہیں، اور شد والا حرف جو ہے 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کے آپ جوڑ کریں، ہجے کریں، تو اس کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا، ایک دفعہ پچھلے سے ملا کر اور دوسری دفعہ اس کو خود پڑھا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے جب را آگے مشدد آ رہا ہے تو اس را کو ہم پچھلے نون کے ساتھ ملائیں گے، اور را کے اوپر بذات خود بھی زبر آ رہا ہے تو اس زبر کو بھی پڑھیں گے، نرجیم۔ تو اس لحاظ سے ہماری تعوذ جو ہے نا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کا اصل طریقہ ہے پڑھنے کا۔ اب آئیے آگے تسمیہ کی بات کرتے ہیں۔ تسمیہ میں تو بہت ہی غلطیاں کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو اسکولز ہیں ان میں جو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے، ماشاءاللہ سن کے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو میں ان کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ بسم اللہ کو خدا را اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال رکھا ہے کہ جو صاحب علم ہیں انہوں نے یہ ایک خلاصہ بیان کیا ہے، جو اس نشست میں مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا جو پورا خلاصہ ہے وہ بسم اللہ کے اندر ہے، اور بعض نے یہاں تک فرما دیا جو بسم اللہ کے اندر پورا خلاصہ ہے بسم اللہ کا، وہ بسم اللہ کی با کے اندر ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کتنا بڑا ایک علم کا سمندر اور ایک علم کا نایاب، گویا کہ نہ ختم ہونے والا جبل احد
اس بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو کر رکھ دیا ہے، اور اس بسم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی شان اور فضیلت عطا کی ہے، آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر اچھے کام سے پہلے آپ اس کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، کہ جو بھی آپ نے نیک کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، تو اس کو بسم اللہ شریف سے شروع کریں۔ ہمارے جو بڑے تھے ان کی مثالیں ہم نے سنی ہیں کہ آج کل تو خواتین اس طرف توجہ نہیں کرتیں، اور بہت کم خواتین ہیں اس وقت عصر حاضر میں کہ جو یہ عمل کرتی ہوں، لیکن میں یہ عمل بتا دیتا ہوں، مختصر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اس کے کرنے میں کوئی بل نہیں آتا، کوئی زبان کم نہیں ہوتی، کوئی انسان کا دماغ نہیں خرچ ہوتا، بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں ملتی ہیں۔ اصل بات کرنے سے پہلے میں یہ بات آپ سے کر دوں کہ ہمارے جو بڑے لوگ تھے، بڑے حضرات تھے یا بڑی خواتین تھیں، وہ جب بھی کوئی گھر میں آتا، خامد گھر میں آ رہا ہے یا بچوں کا والد آ رہا ہے یا کوئی مہمان آ رہا ہے یا اور کوئی آ رہا ہے، تو وہ گھر میں کوئی آئے تو وہ کیا کہتی تھیں؟ بسم اللہ۔ تو ہر کام سے پہلے وہ بسم اللہ کرتی تھیں، اذان شروع ہوتی تھی تو بسم اللہ پڑھتی تھیں۔ تو یہ گویا کہ اتنا بڑا عمل ہے، دیکھنے میں تو بہت کم ہے، لیکن وہ بڑے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کہہ لیا جائے کسی کے آنے پر تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا کر دیتا ہے، اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے نام سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری بسم اللہ ٹھیک ہوگی تو ہمیں بسم اللہ کے فائدے ملیں گے، اگر بسم اللہ ٹھیک نہیں تو ہم فائدوں سے محروم رہیں گے۔ تو پڑھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ الرحمن ایک اللہ کا نام ہے، اگر اس کو ہم اسماء الحسنہ کے لحاظ سے دیکھیں تو الرحمن پڑھیں گے، الرحیم پڑھیں گے، لیکن جب ہم بسم اللہ کو پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھنے کو ایک تجوید کے ساتھ، قاعدہ کلیہ کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کریں گے، اور اس میں یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن۔ اب بسم اللہ الرحمن ہی پڑھیں گے، کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو الف کے اوپر کوئی زبر نہیں ہے، کوئی زیر نہیں ہے، کوئی پیش نہیں ہے۔ تو عربی زبان میں یا عربی رسم الخط میں کچھ چیزیں لکھنے میں تو آ جاتی ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتی، ان کا سیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی چیزیں لکھنے میں آتی ہیں اور پڑھنے میں نہیں آتی۔ تو جب بسم اللہ ہم پڑھیں گے تو اس کو الرحمن ہی پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ پیچھے جو اللہ کی ہا آ رہی ہے نا، اس ہا کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، الرحمن۔ تو اس لحاظ سے جو الف لکھا ہوا ہے اور لام لکھی ہوئی ہے وہ حذف ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ را مشدد آ رہا ہے، را کے اوپر شد ہے، اور شد کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ وہ پچھلے حرف سے ملا کے پڑھی جاتی ہے، اور پچھلا حرف جو زبر زیر والا ہے وہ ہے ہا، کیونکہ الف کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خالی ہے۔ تو ہا کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، الرحمن۔ تو اس لحاظ سے بسم اللہ کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن پڑھ کے الرحیم پڑھتے ہیں، یا اس میں ہم رکتے بھی نہیں ہیں، الرحمن الرحیم۔ تو یہ تجوید کے لحاظ سے بہت پیچیدہ غلطی ہو جاتی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، تو اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اب نون کے نیچے چونکہ زیر آ رہی ہے، اور زیر کو ہم نون کو ہم آگے ملائیں گے را کے ساتھ، را کے اوپر بھی شد ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، خود بھی اور پچھلے حرف سے ملا کر بھی۔ تو اس طرح ہم پڑھیں گے الرحیم۔ تو جو الرحمٰ کے اندر الف لام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، الرحیم کے اندر جو الف لام ہے اس کو بھی ہم حذف کر دیں گے۔ تو بسم اللہ کا یہ قاعدہ کلیہ اس لحاظ سے اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ملے گا۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے ہماری بسم اللہ جو ہے وہ مکمل قواعد کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ بہتر سے بہتر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جتنا حدیث میں فرمایا گیا کہ جتنی پڑھنے کی تجوید اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، یہ تجوید جو ہے اس کو عام نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، ہلکا نہ سمجھیں، یہ گویا کہ تلاوت کا ایک حسن ہے،
اگر تجوید نہیں ہوگی، مجہول ہم قرآن پاک پڑھیں گے، مجہول تعوذ تسمیہ پڑھیں گے تو ہم ثواب سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اور صحیح تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔